سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غازی قادری اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ یہ لگانا ہے کہ سچوں کی جماعت کون سی ہے، آخر سچے کسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، زیادہ دور نہ جاؤ، عالی جناب سید رئیس احمد ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات، آپ کہو گے کہ جب ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں، پردھان صاحب کو دیکھتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب کو مانگ رہے گھمانے کے لیے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جنت کے دروازہ کی چابی مانگ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں، جنت میں دروازہ کی چابی اسی کو مل سکتی ہے جو علی کا وفادار ہوگا، جو فاطمہ کا وفادار ہوگا، حیدر کرار کا وفادار ہوگا، امام حسین کا وفادار ہوگا۔ یہ سنیو، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے وقت کا قہر کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا قاری قرآن کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا کوئی مفتی اعظم کیوں نہ ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ابو جہل نبی کے گھر کا، نبی ابو جہل کے گھر کے، بتائیے مسلمانوں، ابو جہل نبی کا کون تھا؟ چچا تھا، لیکن ابو جہل جہنمی کیوں ہو گیا؟ صدیق اکبر جنتی کیوں ہو گئے؟ فاروق اعظم جنتی کیوں ہو گئے؟ عثمان غنی جنتی کیوں ہو گئے؟ حضرت علی جنتی کیوں ہو گئے؟ حضرت حسین جنتی کیوں ہو گئے؟ کیونکہ صدیق اکبر کے سینے میں دنیا دار کی محبت ہے، احمد مختار کی محبت ہے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہدائے کربلا، سعادت کرام، ابی ظہور و ذاکرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ بھیا ہم شروع نہیں کیے، ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس میں تقریر سننا ہے، ہمارا نام سرچ کرے یوٹیوب پر، وہ تقریر سنے، امام حسین کے وفادار ہو جاؤ۔ آج مسلمان کہتا ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آل رسولوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سیدوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب پردھان صاحب سے پوچھ لیا جائے، ہمارے محرم علی ماما جو رشتے میں ماما لگتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگوں سے پوچھ لیا جائے کیا واقعی میں آپ کے ہاتھ میں حسین کا دامن ہے، واقعی میں آپ کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے، واقعی میں آپ کے ہاتھ میں امام احمد رضا کا دامن ہے، واقعی میں آپ کے ہاتھ میں رئیس احمد کا دامن ہے، تو آپ کا جواب ہوگا رئیس احمد کی بارگاہ میں ہمارے رونق بھائی کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ہمارے ہاتھ میں آل رسولوں کا دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں سید سادوں کا دامن ہے، ہمارے چوٹے دار صاحب کر کے بولیں گے اے ضرور رحمان، آپ کو کیا پتا ہے ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے، ہمارے سینے میں نبی کی محبت مسجل ہے، ہمارے سینے میں نبی کا پیار پھنسا ہے۔ اے سنیو، آپ کہتے ہو حسین کا دامن ہمارے ہاتھ میں، غوث کا دامن ہمارے ہاتھ میں، خواجہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں۔ ارے بات کیسے میں مان لو؟ تمہارے ہاتھ میں حسین کا دامن ہے، تمہارے ہاتھ میں حسین کا دامن نہیں، امام احمد رضا کا دامن نہیں، مدینے کے احمد مختار کا دامن ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا دار کا دامن ہے۔ اگر حسین کا دامن ہوگا تو تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں ہوگی، امام احمد رضا کا دامن ہوگا تمہارے ہاتھ میں جوا کا پتہ نہیں ہوگا، امام احمد رضا کا دامن ہوگا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، امام حسین کا دامن ہوگا مسلمان نماز ترک نہیں کرتا، حضرت فاطمہ کا دامن ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں ہوگا، نماز ترک نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں، اگر آپ کے ہاتھ میں حسین کا دامن ہے تو اللہ کے رسول کا گھر بن رہا ہے۔ آپ سمانا کو بتا دو کہ ہمارے ہاتھ میں دنیا دار کا دامن نہیں، احمد مختار کا دامن ہے، اور جس کے ہاتھ میں احمد مختار کا دامن ہوگا وہ رسول اللہ کے گھر کو زمین پر سجائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تکبیر، بولے زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بشر کے اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت۔ اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہ مسلمانوں، آپ کو بتا دینا چاہیے کہ جس دن دنیا والے سینہ میرا دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے، ارے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے، جب دل میں
کوئی زیادہ نہ لے جاؤ، حیران پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ آج یہ تاجدار مدینہ کی بات چلی ہے۔ حضرات محترم توجہ چاہوں گا، ہمارے پردھان صاحب سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے مولا ان کو جو ہے میرے پروردگار ان کو مسجد کے نمازی اور میدان کا غازی مدینے کا حاجی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے اور آل رسولوں کے صدقے میں رب قدیر ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اے سنیو، میدان کربلا ہے، فاطمہ کے لال ہے، حیدر کرار کے شیر ہے، جب ظالموں تو تمام لوگوں کو شہید کر دیا، بیمار زین العابدین بچے ہیں۔ اللہ اللہ وہی زین العابدین ہے، اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے۔ اے سنیو، امام حسین کی ذات پر قربان ہو جاؤ، فاطمہ کے لال کی ذات پر قربان ہو جاؤ۔ آج میں تم نماز پڑھتے رہو، ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نماز کے بارے میں ضرور بولے گا۔ اے سنیو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو ایک وقت کی جان مسجد کی نماز پڑھ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70,000 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ آج ہم دنیا کے سگریٹ کی آگ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے برداشت کر سکتے ہو مسلمانوں۔ جہنم کی آگ وہی برداشت کر سکتا ہے جو محبت رسول اپنے سینے میں بسایا ہوگا، رسول اللہ کا پیار اپنے سینے میں بسایا ہوگا، سرکار کی محبت اپنے سینے میں بسایا ہوگا۔ یہ مسلمانوں، آپ سے جان نہیں مانگا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کی جان نہیں مانگی جا رہی ہے۔ اگر واقعی میں حسین کے دیوانے ہو، آل رسولوں کے مستانے ہو، تو جو مدرسہ بن رہا ہے اس کو زمانہ کو بتا دو کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب۔ مدرسہ ہے مگر اپنا، اگر مریں گے ہر کتابوں پر فرق ہوگا کفن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا، ورق ہوگا کفن اپنا۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں، بات چلی تھی نبی کی وفاداری پر، حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کے کون ہے؟ بہت دور کے صحابی ہیں، فاروق اعظم نبی کے کون ہیں؟ بہت دور کے ہیں۔ آخر ابو جہل نبی کا چچا ہے، وہ جہنمی ہو گیا، صدیق اکبر صداقت کے امام ہو گئے، فاروق اعظم عدالت کے پیکر ہو گئے، حضرت عثمان غنی سخاوت کے دھنی ہو گئے، اور حضرت جو ہے مولا علی شجاعت کے پیکر ہو گئے، لیکن ابو جہل جہنمی ہو گیا۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ ابو جہل نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی تھی۔ دیکھیے میرا حسین کربلا کے میدان میں فاطمہ کے نام میں اپنا خون دے دیا، نبی کے دین کو بچایا ہے، نبی کی آن کو بچایا ہے، نبی کی شان کو بتایا ہے، نبی کی پہچان کو بتایا ہے۔ اور کربلا سے علی اصغر نے بتا دیا کہ جو وفادار مصطفیٰ ہوتا ہے اس کا سر دنیا دار کے سامنے نہیں پروردگار کے سامنے جھکے گا۔ اگر سر جھکے گا تو پروردگار کے سامنے، اور دل جھکے گا تو مدینے کے احمد مختار کے سامنے، مدینہ کے سامنے۔ اے سنیو، نبی کے وفادار بن جاؤ، آمنہ کے لال کے دیوانے بن جاؤ۔ اللہ اللہ، میرے حسین امام حسین، آپ کے مستحق جانوں میں کر کے کوشش کروں گا مسلمانوں۔ سرکار کی بات آئی ہے، میرے سرکار ابو جہل کے چچا ہے اور صدیق اکبر نبی کے غیر ہے، پھر بھی صداقت کے امام فاروق اعظم نبی کے غیر ہے، فاروق اعظم نبی کے غیر ہے، عدالت کا پیکر مسلمانوں۔ حضرت بلال حبشی نبی کے بہت دور کے ہیں، حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت بلال کا جواب ہے، حضرت بلال کی بات آئی ہے، محبت کی بات آئی ہے۔ آپ تم بھی مسلمان ہو، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھے ہو، اور تو ہمارے ہاتھ میں نبی کا نامت ہے، ہمارے ہاتھ میں غوث کا نامت ہے۔ جو وفادار مصطفیٰ ہوگا اس کے چہرے پر چھوڑا نہیں چلے گا، اس کے چہرے پر خدا کا نور چلے گا، خدا کا نور چلے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ہمارے آل رسول ہیں، سید رئیس احمد صاحب کا کرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ظہور آپ کو سنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا ہے؟ محبت کی بات چلی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں بلال کہاں کے ہیں؟ حبش کے رہنے والے ہیں، بڑے کالے حضرت بلال ہے۔ جب میرے سرکار کو اللہ تبارک و تعالی سبحان النبی اسرا بیبہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرایا
बनाई अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अमा जहाँ कोई ना जा सका वहाँ तुम्हारा मुस्तफा जा रहा है, जहाँ कोई ना जा सका वहाँ मेरा आका जा रहा है। यही तो वजह है मुसलमानों, अल्लाह का पैगंबर है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है, रब्बे क़दीर की बारगाह में कोहे दूर पर पहुंचे हैं। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे क़दीर से बातें किया करते थे, परवरदिगार से बात हम कलाम हुआ करते थे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं, हे परवरदिगार आज मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आज मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अमा कब्र में मुस्तफा को वही देखेगा जिसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना होगा, जिसका सीना मोहब्बत रसूल का मुसज्जल होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आक़ाए कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता है। वो बिलाल के साथ है मुसलमानों कि अगर रात की तारीख के माँ आसान फजर की ना दे तो रब्बे क़दीर सुर्खी सफेदी नमूदार नहीं कर रहा है। अमा जब मदीने के बिलाल का आलम है तो आमिना के लाल का आलम क्या होगा, मदीना का आलम क्या होगा। ए सुन्नियों, आज ये मैं आपको बताता चलो, मेरे सरकार की बात चली है, ये कौन बैठे हैं, इनको ऐसा मत देखो जब ये किसी को देखना चाहते हैं अपनी आँख को बंद करते हैं, मुस्तफा का जलवा देखते हैं, अपनी आँख को बंद करते हैं, खुदा का जलवा देखते हैं। कहने वाले ने कहा था उल्टे ही चार करते हैं, दीवार जाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शहादाते कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे हैं ना सुभान अल्लाह तो माशाअल्लाह कह दो। मौलवी साहब बहुत लाजवाब है, सुभान अल्लाह। भाई जो मुस्कुराते हैं समझ लो वो नबी का वफादार है। मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है और मुंह झुलाना वहाबियों की आदत है। मुस्कुराते रहो, चेहरे पे मुस्कान लाते रहो। हजरत बिलाल हबशी, हम भी नबी से मोहब्बत करते, आप भी नबी से मोहब्बत करते हो। कितने लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बताओ सुभान अल्लाह। सब नबी से मोहब्बत करते हैं, ये मेरे सरकार का करम है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल मेरे सरकार चले थे, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते थे। अब बताइए वो खुदा से बात करे वो कोई मामूली इंसान होगा, ये दुनिया की बात है। अगर एक प्रधान से कोई बात कर लेता है ना तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है। अगर कोई जो है पीएम से बात कर लेता है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझता है। लेकिन मूसा की बात चली है, पैगंबर की बात चली है। आज अगर कोई पुलिस कमिश्नर से मिल लेता है, सीना ठोक करके कहता है हमसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है, हमसे ना टकराना वरना चूर चूर हो जाओगे, जो है मिट्टी में मिल जाओगे। ये दुनियादार बोलते हैं, लेकिन अहमद मुख्तार की बोली देखो, परवरदिगार की बोली देखो। ऐसी रब्बे क़दीर की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर पर पहुंचे हैं। कुरान इरशाद फरमा रहा है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। बताइए जो खुदा से बात कर ले वो कोई मामूली इंसान होगा? नहीं नहीं, कोई मामूली इंसान नहीं होगा। यही तो वजह है ना मुसलमानों कि जब पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैदान मिला में हजरत इब्राहिम छोड़ करके आए थे, पानी की वजह से पानी को तलाशा जा रहा है, पानी का नामो निशान नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ी को रगड़ रहे थे जमीन पर, अल्लाह ने उनकी एड़ी की बरकत से आबे जमजम को जारी फरमा दिया, आबे जमजम को जारी फरमा दिया। बड़ी शान की बात बता रहा हो, सैयद साहब पहुंचे चाहूंगा, नबी का मकाम देखो। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के सदके में अल्लाह की जान बचाने की अता फरमाई है। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के सदके में अल्लाह ने कुरान के पाक को बनाया है। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। मेरा नबी लाजवाब है और नबी के वफादार लाजवाब है।
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार की बात चली है, आमिना के लाल की बात चली है। ये सुनियो, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना, हजरत इस्माइल सफीउल्लाह अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम को जब पानी की जरूरत पड़ी है, अपनी एड़ी को जमीन पर रगड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी एड़ी के बरकत से आबे ज़मज़म को जारी फरमा दिया। आज आबे ज़मज़म अगर बीमार को पिला दिया जाए तो उसे शिफा मिल जाता है, अगर बीमार को पिला दिया जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, क्योंकि पैगंबर के कदम से पानी लग चुका है। ऐसे लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम को जब पानी की जरूरत पड़ी है तो अपने कदीर शाह फरमाता है, ये मूसा पत्थर पर अपनी लाठी को मारो, पानी निकल आएगा, चश्मा जारी हो जाएगा। पत्थर को अपनी लाठी पर मारो, चश्मे जारी हो जाएंगे। ये सुनियो, कहने का मकसद असली मेरा ये है मुसलमानों कि जब इस्माइल को पानी की जरूरत पड़ी है, पत्थर से पानी निकाल लेना ये कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि पत्थर का कनेक्शन जमीन से होता है और पानी जमीन से निकलता है। पत्थर से पानी निकाल लेना ये कोई कमाल की बात नहीं है। तो कहने का मकसद असली मेरा ये है मुसलमानों कि जो एड़ी से पानी निकाल ले उसे इस्माइल सफीउल्लाह कहते हैं, और जो लाठी मारकर पत्थर से पानी निकाले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो अपने हाथ से पानी के चश्मे जारी कर दे उसे अल्लाह ताला मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आज सारे मदीना गाजी कादरी इस्लामिक नेटवर्क YouTube